بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہ جغرافی کا لیکچر نمبر 12 ہے آپ کے لیے، اور یہ آپ کی بکس کے چیپٹر نمبر 7 سے متعلق ہے، بلکہ چیپٹر 7 کا لاسٹ ٹاپک کور کرے گا، اور ہمارا چیپٹر 7 انشاءاللہ آج کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ لاسٹ ٹاپک متعلق ہے یورپ کی آبادی، یورپ کی پاپولیشن سے. پہلے تو ہم یہاں دیکھیں گے یورپ کی آبادی سے متعلق کچھ فیکٹس، اور ان فیکٹس کے مطابق یورپ از دا سیکنڈ موسٹ پاپولس کانٹیننٹ آف دی ورلڈ. جب ہم دنیا کے مختلف براعظموں کی آبادی کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ براعظم یورپ میں آبادی دنیا کے تمام براعظموں میں دوسرے نمبر پر ہے. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا براعظم کون سا ہے؟ جی بالکل صحیح، براعظم ایشیا. Europe is also the second most densely populated continent of the world after Asia. اور بالکل اسی طرح سے ایشیا میں چونکہ آبادی زیادہ ہے، اور ایشیا کے ان آبادی والے علاقوں میں آبادی کی گنجانیت بھی بہت زیادہ ہے. یورپ آبادی میں دوسرے نمبر پہ ہے، نہ صرف بلکہ آبادی کی ڈینسٹی، آبادی کی گنجانیت کے اعتبار سے بھی یورپ دوسرے نمبر پر ہے. Europe has a population of 743 million people, about 75 crore. یورپ کی کل آبادی 743 ملین افراد پر مشتمل ہے، جو کہ لگ بھگ 75 کروڑ افراد کے بنتی ہے. It is about 9.73% of the world's total population. اور اگر دنیا کی کل آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو براعظم یورپ میں دنیا کی کل آبادی کے 9.73% لوگ آباد ہیں. Its population density is 187.84 persons per square miles. اور اگر آبادی کی گنجانی دیکھی جائے تو یہ 187.84 افراد فی مربع میل پر مشتمل ہے. The ratio of urban population is 74.3%. Point to be noted. یورپ کے اندر جو شہری آبادی کا تناسب ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے 74.3% کے، اور the ratio of rural population is 25.7%. اور جو دیہی آبادی ہے وہ بھی اچھے خاصے تناسب میں ہمیں کنٹری سائڈ میں نظر آتی ہے یورپ میں، جو کہ کل 25.7% ہے. لائف ایکسپیکٹنسی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو متوقع زندگی مختلف افراد کی 79 ایئرز ہے، 79 سال ہے، جو کہ اچھی خاصی عمر سمجھی جاتی ہے. یعنی لائف ایکسپیکٹنسی یورپ میں کافی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. The adult literacy rate is very high in most of European countries. اور جب کہ ہم آبادی کی مختلف خصوصیات میں نے آپ کو کہا تھا پہلے بھی لاسٹ ٹائم جب ہم آبادی پڑھتے رہے ہیں مختلف کانٹیننٹس کی، تو آپ کو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ہم ڈیفرنٹ پیرامیٹرز جو ہیں وہ آبادی کے دیکھتے ہیں آبادی کی مختلف خصوصیات کو جاننے کے لیے. اسی طرح ہم ایڈلٹ لٹریسی ریٹ کو بھی دیکھتے ہیں، اور یورپ کے بہت سارے ممالک کے اندر ایڈلٹ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے، وہ بہت زیادہ ہے. مختلف ممالک میں مختلف ہے. ٹھیک ہے. جینڈر امبیلنس، جی یہ بھی ایک بڑی خصوصیت ہے یورپ کی آبادی کی. دیٹ مینس مور فیمیلز دین میلز. اچھا، یورپ کے زیادہ تر ان ممالک کے اندر جہاں پہ اربن پاپولیشن زیادہ ہے، وہاں پہ اربن سٹیز کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ وہاں فیمیل پاپولیشن زیادہ ہے اور میل پاپولیشن کمپیریٹیولی لیس ہے.
اور ایک اور بات یہاں کی آبادی کے بارے میں کہ یہاں لو برتھ ریٹ ہے. جو ہم اندازہ لگاتے ہیں نا کہ آج کسی ملک کی، کسی علاقے کی، کسی ریجن کی آبادی کتنی ہے اور کتنے عرصے میں جا کر کے شرح پیدائش جو ہے وہ کتنی ہوگی، اور وہ آبادی دوبارہ سے جو اموات ہونے والی ہیں لوگوں کی اسے ریپلیس کرنے کے قابل ہے کہ نہیں، یعنی ٹوٹل پاپولیشن اتنی ہی رہے گی، بڑھے گی یا گھٹے گی. تو یورپ میں جو برتھ ریٹ ہے، جو شرح پیدائش ہے، وہ بہت زیادہ کم ہے. یہی وجہ ہے کہ یورپ میں ایک اور مسئلہ جنم لے رہا ہے، اور وہ ہے ایجنگ پاپولیشن کا. یورپین کنٹریز میں یہ ایک بہت بڑا خطرہ، ایک الارمنگ سچویشن پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ برتھ ریٹ کم ہے اور لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہے. لہٰذا ایجنگ پاپولیشن، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو معمر افراد ہیں، جو بوڑھے افراد ہیں، وہ افراد جو کہ اب کام کرنے کی عمر سے آگے بڑھ چکے ہیں، یعنی ورکنگ پاپولیشن جو ہے وہ وہاں کم ہوتی جا رہی ہے، اور جو ڈپینڈنٹ پرسنز ہیں، جو کام نہ کرنے والے افراد ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ وہاں کی آبادی کا ایک خاص ٹرینڈ ہے جس میں کہ اب اضافہ وقت کے ساتھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ایک اور بھی بڑا ہی دلچسپ اور امپورٹنٹ فیکٹر یہاں پہ آ رہا ہے، اور وہ ہے نیٹو پاپولیشن ڈکلائن کا. نیٹو پاپولیشن ڈکلائن یعنی جو وہاں کے اصل باشندے ہیں یورپ کے، ان کی آبادی میں اتنی تیزی سے اضافہ نہیں ہو رہا جتنا کہ اضافہ ہونا چاہیے. اس کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بجائے ہو یہ رہا ہے کہ امیگرینٹس آر انکریزنگ. جو دوسرے ملکوں سے لوگ آ کر یہاں پر آباد ہو رہے ہیں، ان امیگرینٹس کی تعداد جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بنسبت لوکل آبادی کے. یعنی جتنا تیزی سے لوکل آبادی کو بڑھنا چاہیے نا، وہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں بیرونی ممالک سے جو لوگ آ کر یورپ میں آباد ہو رہے ہیں، ان کی آبادی میں اضافہ زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے. The last point is the population of Europe is unevenly distributed. یعنی یورپ بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اسے میں ابھی جا کے آگے آپ کے ساتھ اچھی طرح سے ڈسکس کرتی ہوں. یعنی یورپ کی جو آبادی ہے وہ پورے بر اعظم پر یکساں طور پر پھیلی ہوئی نہیں ہے. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر کہ آبادی کی کنسنٹریشن، آبادی کی گنجانیت، آبادی کی ڈینسٹی، آبادی کا پریشر بہت زیادہ ہے، اور کچھ علاقے ایسے ہیں اس کی نسبت جو بہت ہی کم آباد ہیں، یا کچھ ایسے ہیں جو بالکل ہی غیر آباد علاقے سمجھے جاتے ہیں. تو اس ان ایون پاپولیشن ڈسٹریبیوشن، ان ایون پاپولیشن ڈینسٹی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی کیا کیا وجوہات ہیں، تو وہ بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں. اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے یہاں پر یورپ کی آبادی کا نقشہ موجود ہے. اس میں آپ کو 2 میپس نظر آ رہے ہوں گے. یہ والا میپ جو ہے یہ آپ کی بک سے لیا گیا ہے، اور یہ والا میپ تھوڑا کلرفل سا ہے، لیکن دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی چیز بہت نمایاں طور پر آپ کو دکھائی دے گی. بیٹا یہاں پر ڈاٹ کی مدد سے، ٹھیک ہے، ایک ڈاٹ جو ہے وہ 1,00,000 افراد کو ظاہر کر رہا ہے، اور ڈاٹس کی مدد سے آبادی کی کنسنٹریشن کو ظاہر کیا گیا ہے. جہاں پر ڈاٹس کنسنٹریٹڈ ہیں، جہاں پر ڈاٹس کی تعداد زیادہ ہے، یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے گا. اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں جہاں یہ ڈاٹس کی تعداد زیادہ ہے، یہاں پر پاپولیشن کی ڈینسٹی بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے گا، یہ والا علاقہ،
ادھر بھی آپ کو کچھ زیادہ نظر آئیں گے. اور باقی کے تمام یورپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاٹس کچھ ہی مقامات ہیں جہاں پر آپ کو ڈاٹس کی کنسنٹریشن اس کے علاوہ نظر آتی ہے. باقی آپ کو تمام نقشے کے اوپر کم و بیش یہ ڈاٹس پھیلے ہوئے دکھائی دیں گے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغربی یورپ میں اور وسطی یورپ میں، یعنی یورپ کے ویسٹرن سائڈ پہ اور سینٹرل یورپ میں آبادی کا پریشر بہت زیادہ ہے، آبادی کی گنجانیت بھی کافی زیادہ دکھائی دیتی ہے. اور باقی کے یورپ میں نسبتاً آبادی کی گنجانیت بہت کم ہے، یا کچھ علاقے آپ کو ایسے نظر آئیں گے جیسے کہ یہ والے علاقے جسے ہم ٹنڈرا پولر کا علاقہ کہتے ہیں نا، یہ والا علاقہ، یہ والا، ٹھیک ہے، جہاں پر کہ آپ کو بالکل بھی ڈاٹس دکھائی ہی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو کافی زیادہ علاقے آپ کو یہ درمیان میں یہاں پر یہ جو الپس کے ماؤنٹینس کے علاقے ہیں نا، جہاں بھی یہ ماؤنٹینس ریجنز درمیان میں چھوٹے بڑے آ رہے ہیں، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آبادی نہ ہونے کے برابر ہے بالکل. ٹھیک ہے. تو چلیے اب تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، وجوہات کا انالیسس کر لیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کسی جگہ پر آبادی جو ہے وہ زیادہ ہے، گنجانیت زیادہ ہے، اور کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پر کہ آبادی کم ہے. تو آبادی کی کم و بیش ہونے کی وجوہات، آبادی کے کم اور زیادہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہے آبادی، یکساں طور پر پورے براعظم پہ تقسیم ہمیں دکھائی نہیں دیتی. ارے یہ کیا، یہ تو یورپ کا کون سا میپ ہے؟ جی، یورپ کا فزیکل میپ ہے، فزیوگرافیکل میپ ہے. یہ یہاں پر اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ تھوڑا سا ریوائز کر لیجئے یورپ کی فزیوگرافی کو، کیونکہ بیٹا جب ہم دیکھتے ہیں نا آبادی کی تقسیم، تو اس کے اندر سب سے پہلے جو چیز ہم مد نظر رکھتے ہیں وہ ہیں نیچرل فیکٹرز، یعنی کہ ہم فزیکل فیکٹرز بھی کہتے ہیں. اور فزیکل فیکٹرز میں سے ایک بہت ہی زیادہ اہم فیکٹر ہے جو کہ ریلیف سے تعلق رکھتا ہے. ریلیف کیا ہوتی ہے؟ یعنی زمین کے نشیب و فراز سے، زمین کے خد و خال سے جو طبعی نقوش ہیں کسی علاقے کے، وہ بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں کسی جگہ پر لوگوں کے آباد ہونے یا آباد نہ ہونے پر. ٹھیک ہے. تو یہ یورپ کا فزیوگرافیکل میپ آپ کے سامنے ہے. چونکہ آپ فزیوگرافی بہت ہی اچھی طرح سے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ فوری طور پر پہچان لیں گے کہ یہ کون کون سے علاقے، کون کون سے طبعی خد و خال، کون کون سے فزیوگرافک ریجنز، ڈویژنز آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھ لیا اچھی طرح. نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں. So here we have the factors affecting population density and distribution in Europe. اس چارٹ میں بیٹا آپ کو نظر آئیں گے نیچرل فیکٹرز. یہ میں نے ان کو ایک ٹیبل کی شیپ دے دی تھی تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور یاد کرنے میں انشاءاللہ آسانی رہے گی. تو فزیکل فیکٹرز یعنی جو طبعی عوامل ہے، پہلے ہم ان کی طرف آتے ہیں. آپ دیکھیں گے فرسٹ کالم میں طبعی عوامل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سے ہیں. سیکنڈ کالم میں آپ کو ہائی ڈینسٹی ریجنز، وہ علاقے بتائے گئے ہیں جہاں پر کہ آبادی کی گنجانیت زیادہ ہے. اور تیسرے کالم میں آپ کو وہ علاقے دکھائے گئے ہیں جو کہ لو ڈینسٹی ریجنز ہیں، جہاں پر کہ آبادی کی گنجانیت کم ہے یا بہت ہی کم ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے فزیکل فیکٹرز میں ہمارے پاس ہے جی ریلیف، شیپ اینڈ ہائٹ آف لینڈ، یعنی زمین کے جو طبعی خد و خال ہیں ان کے مطابق ہم دیکھتے ہیں تو کوسٹل ایریاز کے اندر اینڈ گریٹ نارتھ یورپین پلینز کے اندر ہمیں گنجانیت آبادی کی زیادہ نظر آتی ہے. وہ علاقے جو ساحلی کہلاتے ہیں یا جو ساحل کے قریب ہیں، اور وہ علاقے جو کہ وسیع شمالی یورپی میدان میں واقع ہے، وہاں پر آبادی کی گنجانیت زیادہ ہے.
اور ریلیف وائز دیکھا جائے اگر تو جو یورپ کے ہائی لینڈ ایریاز ہیں، جو پلیٹو ریجنز ہیں اور جو ماؤنٹینس ایریاز ہیں، فار ایگزامپل جو ایلپس کے پہاڑی سلسلے ہیں، جو پیرینیز کے پہاڑی سلسلے ہیں، وہاں پر آبادی کی گنجانی یا تو بہت کم ہے یا بالکل ہی نہیں ہے، یعنی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسرے فزیکل فیکٹر کی طرف جب ہم آتے ہیں تو یہاں ہمیں دکھائی دیتے ہیں ریسورسز، اور ان کے اندر بہت ہی اہم ہے کاشتی مٹی، سوئل۔ ریسورسز کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ جو کہ کسی بھی جگہ پر نیچرل ریسورسز ہیں، جو کہ قدرتی طور پر کسی بھی علاقے کے اندر موجود وہ تمام کے تمام ذرائع ہیں، جو قدرتی ذرائع جنہیں ہم کہتے ہیں نیچرل ریسورسز۔ اور دوسرا بھی میں نے آپ کو بتایا کاشتی مٹی، سوئل کور کسی علاقے کا کیسا ہے، یہ بھی آبادی پہ بہت ہی زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ فرٹائل سوئل سوٹیبل فار ایگریکلچر، اچھا جی، سو سمپل پوائنٹ کہ یورپ کے وہ تمام علاقے جہاں پر کہ کاشتکاری کے لیے مواقع میسر ہیں، جہاں پہ مٹی زرخیز ہے، وہاں پر زراعت اپنے عروج پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہائی ڈینسٹی ریجنز میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیچرل ریسورسز میں دیکھا جائے تو کوئلہ جو ہے نا وہ یورپ کی معدنیات میں بے انتہا اہمیت کا حامل ہے، اور اسے ہم اگر یہ کہیں نا کہ یورپ کی جو صنعتی ترقی ہے، یا جسے ہم یورپ کا صنعتی انقلاب کہتے ہیں، اس کی بنیاد اگر کوئلے کو سمجھا جائے، کوئلے کی دریافت کو، کوئلے کے استعمال کو، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اسی طرح ووڈ کیا ہے جی؟ ووڈ ہے جنگلات، جنگلات سے حاصل ہونے والی لکڑی، یہ بھی ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، قدرتی وسیلہ ہے۔ اسی طرح فشنگ میں نے آپ کو جب ریورز پڑھائے تھے تو میں نے بتایا تھا نا کہ فشنگ جو ہے وہ یورپ کے سارے ریورز میں بھی کی جاتی ہے۔ ماہی گیری نہ صرف جو ہے وہ یورپ کے سمندروں میں، نہ صرف ساحلی علاقوں پہ کی جاتی ہے، بلکہ فریش واٹر کی فشنگ جو ہے وہ دریاؤں میں کی جاتی ہے۔ اور جی ریورز، دریاؤں کی موجودگی، اب یہ کون سے فیکٹرز ہیں؟ یہ تمام کے تمام نیچرل ریسورسز ہیں، یہ تمام کے تمام وہ قدرتی وسائل ہیں کہ جو جہاں پر بھی یورپ میں پائے جاتے ہیں، موجود ہیں، وہاں پر آبادی کی گنجانیت ہمیں زیادہ نظر آتی ہے، جیسے کہ ویسٹرن یورپ میں، مغربی یورپ میں، جیسا کہ سینٹرل یورپ میں، وسطی یورپ میں، اور جیسا کہ لوئس پلینز میں، یعنی وہ علاقے جو لوئس مٹی کی تہوں کے بچھانے سے بنے ہوئے ہیں، وہ میدانی علاقے بہت زیادہ زرخیز ہیں۔ اور اسی طرح ایک مثال دی جاتی ہے پو بیسن کی، ریور پو بیسن کی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے مقابلے میں وہ علاقے جہاں پر ریسورسز جو ہیں وہ استعمال میں لائے جانے مشکل ہیں، یا پھر ریسورسز موجود ہی نہیں ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ آبادی کی ڈینسٹی کم ہے، جیسے کہ کول ٹیمپریٹ فارسٹ ہیں، جو منطقہ سرد منطقہ معتدلہ کے جنگلات ہو گئے، جیسے کول ٹیمپریٹ پلینز آف سائبیریا ہو گئے، جیسے سائبیریا کے منطقہ معتدلہ سرد کے میدانی علاقے ہیں، بلکہ چونکہ یہاں پریسیپیٹیشن بہت ہی کم ہوتی ہے، لہٰذا ایک طرح سے ان کو کولڈ ڈیزرٹس میں شمار کیا جاتا ہے، بعض دفعہ انہیں ڈیزرٹس آف یورپ بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ یورپ ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پر ٹرو ڈیزرٹس موجود نہیں ہیں، یا تو آپ کو یہ کولڈ ڈیزرٹس وہاں پہ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، یہاں یا پھر آپ کو ساؤتھ میں جو میڈیٹرینین میں جو پیننسولاز ہیں، ان کے جو سینٹرل ایریاز ہیں، وہاں پر سیمی ڈیزرٹ کنڈیشنز بعض دفعہ پائی جاتی ہیں، تو اس کو ہم سیمی ڈیزرٹ ریجن کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ٹرو ڈیزرٹ ہے وہ یورپ میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، فزیکل فیکٹرز میں طبعی عوامل میں جو ایک اور اہم ہم دیکھیں گے یہاں پر، وہ ہے جی کلائمیٹ۔
اچھا، کلائمیٹ، موسم اور آب و ہوا. ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا ہمیشہ کہ کسی بھی جگہ کی ریلیف یعنی طبعی خد و خال. اور دوسرا ہمیشہ آپ ذہن میں رکھا کیجئے بیٹا، جب آپ پڑھتے ہیں نا کسی بھی بر اعظم کی آب و ہوا کو، تو آب و ہوا اور ریلیف دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں ہونا. آپ اس جگہ کی اکانومی بھی بتا سکتے ہیں، آپ اس جگہ کی پاپولیشن بھی بتا سکتے ہیں، آپ اس جگہ کے بارے میں مختلف سوالات کے بآسانی جوابات دے سکتے ہیں اگر آپ ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں. اچھا، کلائمیٹ وائز جب ہم دیکھتے ہیں تو عمومی طور پر یورپ میں ہمیں پلیزنٹ آب و ہوا نظر آتی ہے اور ٹیمپریٹ کلائمیٹ ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. اور جو کوسٹل ایریاز ہیں وہاں پر بھی آب و ہوا معتدل پائی جاتی ہے. اسی طرح سے جو ایریاز میڈیٹرینین سی کے ارد گرد واقع ہیں اور جن کو کہ ہم میڈیٹرینین کنٹریز کہتے ہیں، وہاں کی بھی بہت ہی خوشگوار آب و ہوا ہے. اور باقی تمام یورپ کے مقابلے میں تھوڑا سا بڑھتا ہوا درجہ حرارت ہمیں یہاں پر دکھائی دیتا ہے، لیکن بہت شدید گرمی یہاں پر بھی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ان تمام علاقوں کے اندر ہمیں آبادی کی گنجانیت زیادہ نظر آتی ہے. اچھا، اس کے مقابلے میں لو ڈینسٹی ریجنز یورپ کے کون سے ہیں؟ لو ڈینسٹی ریجنز وہ والے علاقے ہیں جنہیں کہ ہم پولر ٹنڈرا ریجن میں شمار کرتے ہیں، جو کہ یورپ کے انتہائی شمالی علاقے ہیں، جو کہ سرد موسم کی طرف جن کی انکلینیشن ہمیں نظر آتی ہے. اور دوسرے یورپ کے جو مشرقی علاقے ہیں جہاں پر کہ ہمیں آب و ہوا کے اندر کانٹیننٹیلٹی یا بری قسم کی آب و ہوا نظر آتی ہے، یعنی وہ علاقے یا تو بہت زیادہ سرد ہیں یا وہ علاقے جو کہ شدت کی طرف جن کا رجحان زیادہ ہے. ان علاقوں کے اندر آبادی کی ڈینسٹی بھی ہمیں کم دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کیا دیکھے بیٹا؟ یہ ابھی ہم نے دیکھے ہیں نیچرل فیکٹرز یا آپ اس کو فزیکل فیکٹرز کہہ لیجئے یا آپ ان کو طبعی عوامل کہہ سکتے ہیں، جو کہ اثر انداز ہوتے ہیں آبادی کی تقسیم پر اور آبادی کی گنجانیت پر. اب ہم دیکھتے ہیں ہیومن فیکٹرز. اچھا، فزیکل فیکٹرز اور ہیومن فیکٹرز میں کیا ڈفرینس ہے؟ کون بتائے گا؟ جلدی سے سوچ کر بتائیے. یہ آپ پڑھ چکے ہیں، جانتے ہیں آپ اسے اچھی طرح. جی شاباش. جو ہیومن فیکٹرز ہیں جس میں کہ نان فزیکل فیکٹرز آ جاتے ہیں، غیر طبعی عوامل. طبعی عوامل وہ ہوتے ہیں جن کا انحصار مکمل طور پر قدرت پہ ہوتا ہے، اور نان فزیکل فیکٹرز وہ ہوتے ہیں جن کا انحصار انسان پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو نان فزیکل فیکٹرز میں سے بڑا ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہمارے پاس پہلے ہے جی پولیٹیکل فیکٹر. پہلے ہے جی سیاسی عوامل. دیکھیے، جن علاقوں کے اندر گورنمنٹس جو ہیں وہ اسٹیبل ہوتی ہیں، مستحکم ہوتی ہیں اور سیکیور ہوتی ہیں، جہاں پر کہ افراد کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر کیپنگ گورنمنٹس ہوتی ہے، یعنی کہ قانون کی عملداری ہوتی ہے، امن و امان برقرار رکھا جاتا ہے، ایسے علاقوں کے اندر آبادی بھی زیادہ ہوتی ہے، آبادی کی گنجانیت بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ لوگ ایسی پروٹیکٹیو اور محفوظ ماحول میں، محفوظ انوائرمنٹ میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. مثال کے طور پر فرانس لے لیجئے، جرمنی لے لیجئے، یونائٹڈ کنگڈم لے لیجئے. تو یاد رکھیے کہ جو بھی ملکوں کے اندر سیاسی استحکام قائم ہوگا، ان ملکوں کے اندر لوگ رہنا پسند کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹرن یورپ میں جو ہے وہ لو ڈینسٹی ہے، آبادی کی گنجانیت کم ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر بہت سے ایسے علاقے یا ممالک واقع ہیں جو کہ کسی نہ کسی طرح پچھلے کچھ سالوں کے دوران کسی نہ کسی سیاسی انتشار کا شکار رہے ہیں، یا وہاں پر آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے گورنمنٹس اتنی زیادہ اسٹیبل نہیں تھیں یا کچھ سیاسی تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں.
دوسرا نان فزیکل فیکٹر ہے غیر طبعی عوامل میں، دوسرا اہم ہے جی سوشل فیکٹرز، جو معاشرتی عوامل ہیں۔ معاشرتی عوامل کا تعلق معاشرتی زندگی یا ان تمام سہولیات سے ہوتا ہے جو کسی ایک معاشرے میں افراد کو فراہم کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہیلتھ کیئر، صحت کی سہولیات، جیسے کہ ایجوکیشن، تعلیم، جیسا کہ سوشل ویلفیئر سسٹمز، یعنی حکومتوں کی جانب سے مرتب کردہ فلاحی نظام اتنا مضبوط ہو کہ لوگوں کے لیے اس جگہ میں رہنا سوٹیبل ہو، کمفرٹیبل ہو، آرام دہ ہو، لوگوں کو زندگی کی سہولیات بآسانی اور میسر ہوں، یا زندگی کی ضروریات جو ہیں وہ بآسانی میسر ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کی ایگزامپلس جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ہالینڈ کے اندر، جسے کہ نیدرلینڈس بھی کہا جاتا ہے، بیلجیم میں اور ناروے جیسے ممالک میں اور دیگر اسکینڈینیوین کنٹریز میں خصوصی طور پر آبادی کی گنجانیت ان علاقوں میں زیادہ دکھائی دیتی ہے جہاں پر یہ سوشل فیکٹرز جو ہیں وہ اپنا رنگ دکھا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں لو ڈینسٹی ریجنز جی پلاٹو ریجنز آف اسپین اینڈ فرانس، یعنی وہ علاقے جہاں پر کہ یہ معاشرتی ضروریات انسان کی مہیا کردہ نہیں ہے، وہاں پر ہمیں آبادی بھی کم یا بالکل سرے سے نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ پھر آ جاتا ہے جی بہت ہی زیادہ اہم، دیٹ ون از اکنامک فیکٹرز، معاشی عوامل۔ اچھا، اکنامک فیکٹرز میں جی آ جاتے ہیں گڈ جاب اپارچونیٹیز، لوگ کہاں پہ جا کر رہنا پسند کرتے ہیں جہاں پر کہ انہیں روزگار کے بہتر مواقع میسر ہوں۔ اربن اینڈ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، یورپ کے وہ علاقے جہاں پر کہ شہر جو ہیں وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں، جہاں پر صنعتی علاقے موجود ہیں بڑے بڑے، اور صنعتی ترقی جاری و ساری ہے، اور اسی طرح سے وہ والے علاقے جہاں پر کہ ہائی پر کیپٹا انکم ہے۔ ہائی پر کیپٹا انکم کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر لوگوں کی فیکس آمدنی زیادہ ہے، اور جب فیکس آمدنی زیادہ ہوتی ہے تو معیار زندگی بھی بلند ہوتا ہے، تو بہتر معیار زندگی کی خاطر لوگ ان علاقوں میں جا کر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور مثال کے طور پر فرانس، اٹلی، یونائٹڈ کنگڈم، جرمنی، ان ملکوں کے نام آپ بار بار پڑھ رہے ہیں نا، یہ کون سے ممالک ہیں؟ یہ وہ ممالک ہیں بیٹا جہاں پر کہ بہت سے علاقوں کے اندر آبادی کی گنجانیت بہت زیادہ ہے۔ اس کے مقابلے میں یہاں آپ دیکھیے تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں ایسٹ یورپین کنٹریز، ان کمپیریزن ایسٹ یورپین کنٹریز جو ہیں وہاں پر آبادی کی گنجانیت کم ہے۔ کیوں کم ہے؟ کیونکہ وہاں پر یہ والے تمام معاشی عوامل اس طرح سے موجود نہیں ہیں جیسا کہ وسطی اور مغربی یورپ میں موجود ہیں۔ کلیئر ہو گئے بیٹا آپ کو یہ والے پوائنٹس اچھی طرح سے؟ اچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ہے پیرونس۔ اچھا، یہاں آپ کو آبادی دکھائی دے رہی ہے؟ نہیں دکھائی دے رہی؟ کوئی شہر، کوئی انڈسٹریل ایریا کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں دکھائی دے رہا نا، یہ پیرونس ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ منظر آپ کو دکھائی دے گا آئس لینڈ کا۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو فزیوگرافی اور طبعی خدوخال یعنی اور جو آب و ہوا کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے، کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں، یہ اب پولر ٹنڈرا ریجن ہے یہ آئس لینڈ کا۔ تو دیکھا تھا نا ہم نے کہ ان علاقوں میں یا تو آبادی کی گنجائش بہت کم ہے یا بالکل سرے سے یہ پاپولیٹڈ ہی نہیں ہے، یہ ایریاز یہاں پر آبادی بالکل بھی نہیں ہے۔ اوہو وچ پلیس از دس؟ یہ کون سی جگہ ہے جی؟ یہ ہے میڈرڈ۔ میڈرڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر آبادی ہے، پتہ لگ رہا ہے نا آپ کو کہ یہ اربن ریجن ہے اور کس قدر آبادی والا شہر ہے۔ وینس اٹلی کا شہر ہے، آبادی دیکھ رہے ہیں آپ۔ ماسکو، ایمسٹرڈیم، جبرالٹر، برلن،
برلن کہاں ہے؟ اچھا میں ابھی آپ سوچ کے رکھیں نا، یہ جو جتنے میں آپ کو شہر دکھا رہی ہوں نا، مجھے آپ نے بتانے ہیں کہ یہ والے شہر کون کون سے ملکوں میں ہیں، یہ اب آپ نے تلاش کر کے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو یہ ابھی ہم نے دیکھے یورپ کے کچھ گنجان آباد شہروں کے مناظر اور کچھ ایسی جگہیں کہ جہاں کی آب و ہوا اور جہاں کی جو ٹپوگرافی تھی وہ بالکل بھی لوگوں کی آبادی کے لیے سوٹیبل نہیں تھی۔ یہاں پر آپ کو ایک ایکسٹریکٹ نظر آئے گا جو کہ آپ کی اپنی کتابوں سے لیا گیا ہے، تو اس اردو ٹیکسٹ میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ معلومات فراہم کی گئی ہیں جو کہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ریجنز آف یورپ کون سے ہیں، یورپ کے گنجان آباد علاقے، اور یورپ کے کم آباد علاقے یا لیس پاپولیٹڈ ریجنز کون کون سے ہیں۔ تو ایک نظر ڈالتے ہیں ان پر بھی۔ یورپ کے گنجان آباد علاقے، یورپ میں گنجان آباد علاقے عام طور پر کوئلے کی کانوں کے قریب پائے جاتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یورپ میں کول ایکسٹریکشن اور کول کی ایکسپلائٹیشن، اس کا استعمال اور اس کا صنعتی استعمال جو ہے وہ ذرائع توانائی کے طور پر بہت ہی زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوئلے کی کانوں کے قریب میں آبادی کی گنجانیت ہمیں زیادہ نظر آتی ہے، کیونکہ کوئلہ صنعتی انقلاب کے وقت اور بعد میں بھی توانائی کا بڑا ذریعہ رہا ہے۔ برطانیہ میں کوئلے کی کانوں سے لے کر مغربی یورپ اور وسطی یورپ کی کوئلے کی کانوں تک تمام پٹی گنجان آباد ہے۔ نقشے کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ گنجان آباد علاقے کہاں پر ہیں جی؟ زیادہ گنجان آباد علاقے ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ کا صنعتی علاقہ، فرانس اور جرمنی کا صنعتی علاقہ، دریائے رائن کی وادی، شمالی اٹلی کا میدان، اٹلی کا ساحلی علاقہ، اسپین اور پرتگال ہے۔ ٹھیک ہے، آئی ریپیٹ، کون سے علاقوں میں گنجانی آبادی کی زیادہ ہے؟ دیز آر ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ کا صنعتی علاقہ، فرانس، جرمنی کا صنعتی علاقہ، دریائے رائن کی وادی، شمالی اٹلی کا میدان، اٹلی کا ساحلی علاقہ، اسپین اور پرتگال۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح سے جب ہم کم آباد علاقے یا لیس پاپولیٹڈ ریجنز کی طرف آتے ہیں تو یورپ کے کم آباد علاقوں میں اسکینڈینیویا کے پہاڑ، کوہ الپس، کوہ پیرینیز، اسپین کی سطح مرتفع، فرانس کی سطح مرتفع ہیں۔ ٹنڈرا کے علاقے میں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ یہ خطہ سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو وہی باتیں جو بیٹا میں نے آپ کو ٹیبل میں بتائی تھیں اور وہی ریجنز یہاں تھوڑا مزید آپ کو ڈیٹیل بتا دی گئی اور ان کو ریلیٹ کر دیا گیا ہے نیچرل ریسورسز کے ساتھ میں، اور انہیں ریلیٹ کر دیا گیا ہے فزیوگرافی اور کلائمیٹ کے ساتھ میں۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ یورپ کی آبادی آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بیٹا یہاں پہ آ کر آپ کا چیپٹر نمبر 7 الحمدللہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب ایکسرسائزز دیکھ لیجئے گا، اور جیسا کہ میں آپ کو ڈفرینٹ اسائنمنٹس دیتی رہتی ہوں تو موسٹلی ہم اس کے کوسچنس جو ہیں وہ اسائنمنٹس میں کر چکے ہیں، چند ایک جو باقی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم کور کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔